العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ دو یہ بات الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دوستان محترم، ماشاءاللہ ہمارے بھائی محمد عرفان قریشی کی شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں انہوں نے ماشاءاللہ کریم آقا علیہ السلام کے میلاد پاک کی محفل سجائی۔ ایک بڑی اچھی ایک روایت ہے، اگر ہم اس کو بدعت کہیں تو بالکل یہ بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ ہے۔ مہندی بھی بدعت ہے، ڈول ڈمکا بھی بدعت ہے، سارے غلط کام بدعت ہیں۔ تو دوستو، اگر کوئی شادی بیاہ کے موقع پر اللہ اور اس کے پیارے محبوب کے ذکر پاک کی محفل منعقد کرتا ہے تو سبحان اللہ، بڑا بہترین عمل ہے۔ کم از کم وہ گناہ سے تو بچتا ہے، اللہ اور اس کا پیارا محبوب راضی ہو گئے، شادی میں برکت ہی برکت۔ سبحان اللہ۔ دوستان محترم، بھائی کی شادی خانہ آبادی ہے، آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی۔ خطاب تو ماشاءاللہ آج پروگرام لمبا ہے، پیر سید امجد علی شاہ صاحب کا ان کا خصوصی خطاب ہے۔ ثنا خان مصطفیٰ ماشاءاللہ کچھ تو ہمارے سامنے تشریف فرمائے، کچھ ایک دو آرام فرما بھی ہیں، وہ بھی تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ۔ کھلا پروگرام ہے، ٹینشن نہیں لیں۔ اسی واسطے ہم نے سوچا کہ چلو تھوڑا 2-4 منٹ پہلے لگا دیں۔ بھائی بچوں بیٹھ جاؤ، ہلو پڑھ لو درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ دوستان محترم، ماشاءاللہ سمجھ گئے۔ دوستان محترم، شادی خانہ آبادی، شادی دوستو ایک ایسا عمل ہے، توجہ بھی 2-4 منٹ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جس غلام نے نکاح کیا اس کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا، اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو گیا، اور وہ اپنے آدھے ایمان کی پھر حفاظت کرتے ہیں۔ دوستو کتنا پیارا عمل ہے، کتنا خوبصورت عمل ہے شادی، کہ جس کی وجہ سے ہمارا آدھا ایمان جو ہے وہ محفوظ ہو رہا ہے۔ شادی کے بعد انسان کی نظر میں حیا پیدا ہو جاتی ہے، انسان کی طبیعت میں سکون اور قرار جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو دوستو بہت اعلیٰ عمل ہے شادی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمارے بھائی محمد عرفان صاحب کی جو شادی خانہ آبادی سر انجام پا رہی ہے، اللہ کریم اس میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیشہ ان کو خوشیوں والی زندگی اللہ پاک نصیب فرمائے۔ تو دوستان محترم، کریم آقا علیہ السلام کی مبارک زندگی، اسی میں دوستو ہمارے لیے خیر خواہی ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق میرے محبوب کریم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور دوستان محترم، میرے آقا علیہ السلام نے ایک روایت میں آتا ہے 9، بھئی چھوٹے بچے، یہ تمہارے حساب کا بیان تو ہے نہیں، لیکن تھوڑی سی توجہ دو کیونکہ تمہاری بھی شادی ہونی ہے نا، ہاں بڑے کام کی بات ہے۔ آقا علیہ السلام نے 9 نکاح فرمائے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے 11 نکاح فرمائے۔ کریم آقا علیہ السلام کی 11 ازواج مطہرات تھی۔ آج دوستو ہم مسلمان
اس لیے بھی خسارے میں ہیں، شاید آپ دوستوں کے لیے نئی بات ہو، اس لیے بھی ہم گھاٹے میں ہیں کہ ہم نے آقا علیہ السلام کی مبارک زندگی کو، سرکار کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم نے شادی کو بہت مشکل بنا دیا ہے، نکاح کو بہت مشکل بنا دیا ہے، اور زنا کو ہم نے عام بنا رکھا ہے۔ آج اگر کوئی نکاح کرنا چاہے تو اس کے لیے بہت سے مسائل ہیں، لیکن اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ اگر کوئی زنا کرنا چاہے اب ارادہ کر لے، صبح ہونے سے پہلے وہ زنا کر لے۔ اتنے وسائل ہو چکے ہیں، اتنی بے حیائی اور برائی جو ہے وہ عام ہو چکی ہے، لیکن جب نکاح کی باری آتی ہے، نکاح ہم نے اتنا مشکل بنا دیا، اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ نکاح سوکھا سا جو ہوتا ہی نہیں ہے۔ دوستو، آقا علیہ السلام کی کم و بیش دوران صاحب 1,24,000 صحابہ اکرام تھے، اور ایک روایت میں آتا ہے 2,24,000 حجۃ الوداع کے موقع پر۔ مستند روایات سے یہ ثابت ہے کسی بھی صحابی کی ایک بیوی نہیں تھی، کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زوجہ محترمہ نہیں تھی۔ علماء کرام فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی تھی، لیکن اس پہ بھی علماء کرام کا اختلاف ہے۔ کچھ نے فرمایا کہ آپ کی بھی 2 بیویاں تھیں، جبکہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا علیہ السلام کی امت کا درویش کہا جاتا ہے۔ سرکار کی امت کا جو درویش ہے، وہ جو لقب ہے، وہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام کے تمام غلام، ایک سے زیادہ جو ہے وہ بیویوں کے جو ہے وہ خاوند تھے۔ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کے عرض کی، اللہ کے پیارے محبوب بڑی تنگی ہے، روزی رزق کی بہت بڑی تنگی ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے غلام ایک نکاح اور کر لے۔ اب دوستو، وہ غلام ہمارے جیسا نہیں تھا۔ اب ہم تو ہوتے ہی کیوں، ویسے پہلی بات تو یہ کہ ہم ہوتے ہی کیوں۔ اس نے یہ نہیں کہا اللہ کے پیارے محبوب جو پہلی بیوی ہے اس کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، جو پہلے بچے ہیں ان کی روٹی روزی پوری نہیں ہو رہی۔ جو سرکار نے فرمایا جا کر جو ہے اپنے قوم قبیلے میں جو ہے جہاں پہ کوئی رشتہ اس کو مل سکتا تھا وہاں پہ اس نے جو پیغام بھیجا، اور اس کا ایک نکاح جو ہے وہ اور ہو گیا۔ جب وہ بیوی گھر آئی تو اللہ کریم نے اس بیوی کے آنے کی دیر تھی اتنی خوشحالی عطا فرما دی کہ دولت کی، رزق کی ریل پیل ہو گئی۔ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، جا کے عرض کی، اللہ کے پیارے محبوب آپ کے حکم کے مطابق نکاح میں نے کر لیا تھا، اللہ پاک نے میری رزق کی تنگی جو ہے وہ دور فرما دی۔ تو دوستو، نکاح جو ہے ایک ایسا عمل ہے جو برکت کا ذریعہ ہے، لیکن اب دوستو ضرورت اس عمل کی ہے کہ آج نوجوان نسل کو، خاص طور پہ لڑکوں کو شادی کروانے کا شوق تو بہت شوق ہے، لیکن دوستو اسلام نے کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں شادی کرنے سے پہلے کہ اس کے ذمہ کچھ کام ہیں۔ اب چونکہ ماشاءاللہ میرے دوست بھائی ثنا خان بیٹھے ہیں، میں تو جو میں دن کروں سکتا بس آخری بات یہ عرض کر دیں، محمد عرفان آپ کے لیے بھائی بات ہے، یہ جو شادی ہے نا، ہم جو شادی کرتے ہیں کسی فیملی میں، اب ہمارا بیک گراؤنڈ ہے اور ہمارا خاندان ہے اور حساب کا، ہمارا گھر کا ماحول ہے، اور جس گھر میں ہماری شادی ہونے جا رہی ہے، جس لڑکی سے ہماری شادی ہونی ہے، ان کے گھر کا ماحول ہے بالکل ہمارے ماحول سے الگ ہے۔ اس کے بہن بھائی، اس کے ماں باپ کا رویہ ہے ہمارے رویوں سے بالکل الگ ہے۔ ہماری تربیت ہوئی ہے کسی اور ماحول میں، اور وہ جو لڑکی ہے جس سے نکاح ہونا ہے اس کی تربیت ہوئی ہے کسی اور ماحول میں، اور جب دو فیملی جا کے ایک جگہ پہ جب ملاپ ہو رہا ہے، اکثر دوستو شادیاں ناکام آج کے دور میں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس لیے ہو رہی ہیں کہ ان کے درمیان ذہنی موافقت نہیں ہو سکتی، ذہن نہیں ملتے ان کے، اور اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس لڑکی کی تربیت ہوتی ہے اور ماحول میں، لڑکے کی تربیت ہوتی ہے اور ماحول میں، اور اس لیے پھر لڑکا چاہتا ہے کہ یہ میری بیوی جو ہے وہ میرے رنگ میں جو ہے وہ ڈھل جائے،
لیکن وہ ایسے نہیں ڈلے، اس کو کچھ ٹائم چاہیے، اس کو کچھ وقت چاہیے۔ جب انشاءاللہ ہم وقت اس کو دیں گے، آہستہ آہستہ پھر وہ ہمارے ماحول میں ڈل جائے گی۔ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ عورت کو بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، لہذا پسلی ہوتی ہے ٹیڑھی، سرکار نے فرمایا کہ اس کو سیدھا کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اگر اس کو تو جو ہے جس حال پہ یہ ہے اسی طرح جو ہے اس سے گزارا کرو۔ تو دوستو گزارش یہ ہے کہ بھائی محمد عرفان کی شادی ہے، ان کے لیے بس یہی ہے کہ ایک تو شادی کے بعد سب سے بڑی بات برداشت، ہر چیز کو برداشت کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدریہ، خطیب اہل سنت جناب پیر امجد علی حسینی صاحب تشریف لا چکے ہیں ماشاءاللہ۔ حضرت صاحب کا انشاءاللہ خصوصی خطاب ہوگا ماشاءاللہ، سارے دوست جو ہیں تشریف رکھیں، حضرت صاحب کی زیارت بھی فرمائیں اور انشاءاللہ بیٹھ جائیں شاباش۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ دوستان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام برداشت جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا نام ہے برداشت۔ اور دوستو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی مبارک زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ہر عمل، ہر قدم پہ برداشت کی، اور یہ برداشت کا صلہ تھا کہ وادی طائف میں لوگوں نے آپ کو پتھر مارے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام سب برداشت کر رہے ہیں اور بد دعا بھی نہیں دے رہے، بلکہ یہ دعا دے رہے ہیں کہ اگر یہ مجھے نہیں جانتے کہ میں ان کا کتنا بڑا خیر خواہ ہوں۔ تو دوستان محترم بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بھائی محمد عرفان کو اللہ کریم خوشیوں بھری، مسرت بھری اللہ کریم زندگی عطا فرمائے، ان کی شادی خانہ آبادی کے تمام معاملات اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ، خوشی و مسرت کے ساتھ اللہ کریم سر انجام عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔